اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کو عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف میل ہو سکو، سکون حاصل کر سکو، اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کی۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر دوسری آیت مقدسہ میں فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ رب کائنات نے انسان پر بہت بڑی مہربانی فرمائی کہ انہیں بیوی ورگی نعمت عطا فرمائی۔ اچھی بیوی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر رب ذوالجلال نے یہ انسان کی جنس سے پیدا فرمائی، انسان کے سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، راحت کے لیے رب ذوالجلال نے اسے پیدا فرمایا۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ میاں اور بیوی ایک گاڑی کے دو ٹائر ہیں۔ جس طرح گاڑی کا ایک ٹائر خراب ہو جائے یا پنچر ہو جائے تو گاڑی چل نہیں سکتی، اسی طرح ایک گھر میں میاں اور بیوی زندگی بسر کرتے ہیں، اگر ان دونوں میں ایک بگڑ جائے تو وہ گھر بھی بگڑ جاتا ہے۔ تو ایک سوال تھا کہ عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر میری طرف توجہ نہیں کرتا، غیر عورتوں کی طرف توجہ کرتا ہے۔ تو اس کے لیے آج ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ تو ان میں سب سے پہلی غلطی جو ہے وہ عورت کی خود ہی ہے۔ مرد کے ذمہ رب ذوالجلال نے جو کام لگایا ہے وہ ہے اپنے بیوی بچوں کا نان و نکا پیدا کرنا، اپنی بیوی بچوں کے لیے خوراک کا بندوبست کرنا، ان کے لیے کپڑے کا بندوبست کرنا۔ تو شوہر جب سارا دن کام پر جاتا ہے اور جب واپس آئے، گھر میں پہنچے تو بیوی کا چہرہ ہی اچھی طرح نہ دکھے، بیوی کے چہرے پر غصہ ملے، بیوی شوہر کو اچھے طریقے سے بلائے نہ، تو پھر اس شوہر نے غیر عورتوں کی طرف ہی توجہ کرنی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب شوہر باہر سے آئے کام کاج کر کے تو عورت اسے دروازے پر مسکرا کر دیکھ لے تو رب ذوالجلال اسے نصف جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جب شوہر گھر آئے، عورت بھی گھر کے کام کرتی ہے، عورت کی بھی ذمہ داری ہے بچوں کی پرورش کرنا، گھر میں جھاڑو لگانا، برتن صاف کرنا، کپڑے صاف کرنا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑا رتبہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کے کپڑے دھوتی ہے
تو اللہ جل شانہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکی لکھتا ہے، اس کا 1000 گناہ معاف ہوتا ہے، اور اس کے 1000 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کا خیال کرتی ہیں، ان کا کپڑا، گھر کے کام کاج کرتی ہیں، تو اس عورت کے لیے جس جس چیز پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان جو جو چیز ہے، جس جس پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، ہر وہ چیز اس عورت کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، اس کی بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا درجہ ہے۔ اور اگر عورت گھر کا کام بھی کرتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اپنی شوہر کی طرف توجہ نہیں دیتی، شوہر جب گھر آئے تو اس کے لیے صاف کپڑے نہیں پہنتی، اس کے لیے غسل نہیں کرتی، وہی سارا دن کام کاج والا بدن، پسینے والا بدن، تو جب شوہر دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ عورت اپنے شوہر کی طرف توجہ نہیں کرتی، اس وجہ سے شوہر پھر اپنی بیوی کی طرف توجہ ہٹا دیتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ جب شوہر گھر آئے تو اسے دروازے پر دیکھ کر مسکرائے۔ عورت کے مسکرانے سے شوہر سارا دن جو کام کاج میں تھکا ہوتا ہے، اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب شوہر کا آنے کا وقت ہو تو عورت غسل کرے، اپنے بدن پر خوشبو لگائے، ایسی خوشبو نہ لگائے جو دور دور تک پھیل جائے، اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو سنوارے، تو پھر اس کا شوہر بھی اس کی طرف توجہ کرے گا۔ ایک عورت ایک بزرگ کی طرف گئی، اسے جا کر کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھ پر ظلم کرتا ہے، مجھے اس سے طلاق چاہیے، آپ مجھے کوئی تعویذ وغیرہ یا کوئی عمل بتائیں۔ تو وہ بزرگ اللہ کے ولی تھے، جب اس نے اس عورت کی طرف دیکھا، اس کی بات کی طرف توجہ کی، تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ شیر کی گردن سے ایک بال لے کر آئیں، پھر میں اس کے اوپر آپ کو تعویذ بنا کر دوں گا، تو اس سے آپ کی اور آپ کے شوہر کی علیحدگی ہو جائے گی۔ تو اس عورت نے یہ سارا معاملہ اپنی ایک سہیلی کو بتایا، تو پھر اس کی ایک سہیلی نے کہا کہ کام تو مشکل ہے لیکن ہو جائے گا، اس کے لیے ہمیں کوئی 10-15 کلو گوشت چاہیے کچا۔ تو اس عورت نے کہا اس کا بندوبست ہو جائے گا۔ وہ دونوں سہیلیاں انہوں نے 1-2 کلو گوشت لیا اور جنگل کی طرف چلی گئیں۔ انہوں نے ایک شیر دیکھا، انہوں نے دور ہی کھڑا ہو کر اس شیر کے آگے گوشت پھینک دیا اور پھر دور بھاگ گئیں۔ پہلے دن انہوں نے ایسا کیا، وہ شیر آیا، اس نے گوشت کھا لیا۔ دوسرا دن پھر ہوا، پھر انہوں نے کچھ گوشت شیر کے آگے ڈالا اور پہلے سے کم دور گئیں، دور چلی گئی شیر سے، لیکن پہلے دن سے کچھ کم گئی۔ شیر گوشت کھاتا رہا اور وہ عورتیں ان کے پاس کھڑی رہیں۔ پھر تیسرا دن ہوا، ایسا ہی ہوا کہ شیر کے سامنے گوشت ڈال دیا، تھوڑا اس سے قریب ہوئیں۔ ایسا ایسا 5-6 دن کے بعد جب انہوں نے گوشت ڈالا شیر کے سامنے، شیر گوشت کھانے لگا، وہ عورتیں ایسا ایسا شیر کے قریب پہنچ گئی، تو شیر نے گوشت کھایا۔ اسی دوران انہوں نے اس شیر کی گردن سے ایک بال بھی اتار لیا۔ شیر نے گوشت کھانے کے بعد ان عورتوں کے پیروں کو دیکھا، ان کے پیر چاٹنے لگا اور پھر شیر جنگل کی طرف واپس چلا گیا۔ وہ عورتیں بہت خوش ہوئیں، شیر نے انہیں کچھ نہ کہا، کیونکہ وہ شیر کو گوشت ڈالتی رہیں 5-6 دن کے بعد
شیر ان سے محبت کرنے لگا تو وہ بال لے کر اس بابا جی کے پاس پہنچی، اس بزرگ کے پاس، اسے جا کر سارا واقعہ بیان کیا کہ ہم نے کس کس طرح شیر سے بال حاصل کیا، اسے گوشت ڈالتی رہیں۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کیا تمہارا جو خامد ہے وہ اس شیر سے بھی ظالم ہے، اس شیر سے بھی زیادہ درندہ ہے، اس شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ جس طرح تو اس شیر کو گوشت ڈالتی رہی، اسے کھانا ڈالتی رہی، ایسا ایسا اس کے قریب پہنچ گئی، وہ جنگل کا درندہ شیر تم سے محبت کرنے لگا، کیا تیرا شوہر اس سے بھی زیادہ ظالم ہے؟ جب تیرا شوہر گھر آئے تو اس کے لیے اچھے کھانے کا بندوبست کرو جو اسے پسند ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو سنوارو، جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے ایسی باتیں ان کے سامنے کرو، ان کے لیے اپنے آپ کو سنوارو، اپنے بدن پر خوشبو لگاؤ، شوہر کے آنے سے پہلے گھر کی صفائی کرو۔ جب یہ سارا کام کرو گی تو وہی شوہر تمہارے ساتھ محبت کرنے لگے گا جس طرح وہ جنگل کا شیر تمہارے ساتھ محبت کرنے لگا۔ جب ان بزرگوں نے یہ ساری باتیں اس عورت سے کی تو اس عورت کو بھی سمجھ آ چکی تھی کہ اگر جنگل کا شیر مجھ سے محبت کر سکتا ہے تو پھر وہ تو انسان ہے، وہ میری ہی جنس سے پیدا ہوا ہے، وہ بھی مجھ سے محبت کر سکتا ہے۔ تو وہ عورت واپس چلی گئی اور ان کا گھر بچ گیا۔ تو یہ باتیں عورتوں کے لیے ضروری ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو سنواریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین ہے وہ عورت جسے دیکھ کر اس کا شوہر خوش ہو جائے اور پھر وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ جب اس کا شوہر گھر میں موجود نہ ہو تو اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی عزت آبرو کی حفاظت کرے، یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں۔ تو اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسی عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات راضی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں کو پسند فرماتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت 5 وقت نماز ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے، تو ایسی عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور وہ عورت جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے بڑی تاکید فرمائی، فرمایا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے سکون کے لیے پیدا فرمایا، اور جب شوہر تھکا ہوا گھر میں آئے تو اسے سکون ہی نہ ملے تو پھر وہ شوہر دوسری عورتوں میں دلچسپی لے گا۔ جب عورت شوہر گھر آئے تو اس کے لیے اچھا کھانے کا بندوبست کرے جسے وہ پسند کرتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو سنوارے، اچھے کپڑے پہنے، تو وہ شوہر بھی اس سے راضی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی اس عورت سے راضی ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق